وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 70. آج کا موضوع أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے. انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 70. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. داخل ہو جاؤ آج کے دن تم جنت میں، تم اور تمہارے ہم جنس جوڑے. ادخلوا الجنت تحبرون، تم خوش رہو گے، تمہاری عزت و تکریم کی جائے گی، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان کے سامنے سونے کی پلیٹیں اور ساغر و اکواب یہ گردش کرائے جائیں گے. یطاف گردش کرائے جائیں گے علیہم پلیٹیں یا تھال، من ذہب سونے کے، و اکواب اور ساغر یا گلاس. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک. جو تلذ الاعین نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں. وانتم فیہا خالدون، اور تم اب ہمیشہ یہاں رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور اب یہ جنت جس کا اب تمہیں وارث بنا دیا گیا،
بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، وہاں تمہارے لیے، یہاں تمہارے لیے، لکم فیہا تمہارے لیے یہاں فاکہۃ کثیرہ بکثیر تعداد میں میوے ہوں گے جس سے تم جنہیں تم کھاؤ گے، منہا تأکلون جس سے تم کھاؤ گے یا جنہیں تم کھاؤ گے۔ سامعین کرام، جنت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا، ان کو اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بات سامنے اکرام نوٹ کر لیں کہ جنت ہے کیا چیز۔ یہاں تو مختلف چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے۔ جنت کیا ہے؟ یہ جو نعمتیں ہیں یہ ایک اس کی مثال بیان، مثل الجنت التی، جنت میں حقیقت میں کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کا ہم خواب و خیال بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں آنکھوں نے نہیں سنا، اور نہ کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، او کما قال فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ایک نفس کہ کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا بنا دیا گیا ہے، کیا تیار کیا گیا ہے۔ جزان یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ سامعین کرام، جنت حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں دیکھیں، اللہ جو ہے وہ ہماری منزل ہے، یعنی ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال ہے تو وہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلائی ہے اور وعدہ کیا ہے اپنے دیدار کا، جنت میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ احادیث میں مضمون ہے وضاحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کی ملاقات، اور یہ ملاقات ایسی چیز ہے سامعین کرام، اللہ کی ملاقات، کہ یہ قرآن کی بنیادی باتوں میں سے، وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ اللہ کی ملاقات۔ من کان یرجو لقاء ربہ، لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں دیکھ لیں، ابتدائی آیات میں ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی تو یہ جان لے کہ وہ وعدہ آنے والا ہے، اللہ کا وہ وعدہ آنے والا ہے۔ اوہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مہمانداری ہے مومنوں کے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ملاقات تو ایک چیز ہے نا سامنے کرام، اس کا ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی ملاقات کا، سبحان اللہ۔ وہ ہستی جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اور وہ ہستی جو بہت بلند، علی الکبیر، بہت بلند ہے، بہت عالی درجہ ہے، عالی شان ہے، وہ ہستی جو ہماری ذہن اس کھوپڑے میں آ ہی نہیں سکتی، وہ ہستی، اس سے ملاقات، اس کا دیدار اور اس کا قرب، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں جزوی طور پہ تو مومن یہاں حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے نا، مومن کا دل اللہ کا تخت ہے، عرش ہے، اور اس کے دل میں جو ہے وہ تو رحمان، یعنی رحمان کا نور چمکتا ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے یہاں نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، جس کی روشنی میں، یعنی اپنے معاملات اس نور کی روشنی میں طے کرتا ہے، ہو سکتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا ہو سکتا ہے وہ شخص اس کی طرح جو اندھیروں میں ہے، تاریکی میں ہے، اندھیروں میں ہے، ظلمات میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جزوی طور پہ تو سامعین کرام میں آپ ہم سب اس کے اہل ہیں کہ جزوی طور پہ وہ انعامات جو کہ جنت میں دیے جائیں گے جزوی طور پہ وہ یہاں حاصل کر سکیں۔ دیکھیں آخرت میں بھی رب کی رضا ہے اور یہاں بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نور کا اللہ کا دیدار ہم وہاں کریں گے، لیکن یہاں بھی آپ اپنے قلب کو چمکا کے اللہ کے نور سے روشن کر سکتے ہیں۔ قلب المومن عرش الرحمن میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری دیکھیں اللہ کا قرب وہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے قرآن کی، وہ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، یہ دیکھیں یہ ایک سفر ہے ہمارا دنیا میں، سیر الی اللہ کہتے ہیں صوفیہ، سلوک یا سیر الی اللہ، یہ اللہ کا ایک سفر ہے صراط مستقیم پہ جو کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ابھی ہم نے سورہ شورى کے آخر میں پڑھا تھا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ یقیناً ان کو ہدایت دینے والے ہیں، ان کو راستہ دکھانے والے ہیں صراط مستقیم کیا، اور یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، جس کے لیے ہے، جس کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو جب یہاں بھی سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہاں بھی آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ آپ کا دل چمک جاتا ہے، آپ کا دل چمک جاتا ہے اور یہ عرش الہی بن جاتا ہے، اور پھر اس دل کی کیفیت جو ہے یعنی اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ کعبے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے، مجھے بہت عزیز ہو، اللہ کے گھر ہو، میرے باپ ابراہیم کے بنائی ہوئے گھر ہو اور اللہ کے گھر ہو، یقیناً تمہاری عظمت ہے، لیکن اللہ کی قسم واللہ باللہ مومن کے دل کے برابر نہیں ہوتی، مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا آپ اگر نوٹ کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں تو ہم جس دین کے ہم نام لیوا ہیں اور جس رب کی بندگی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اسلام، یہ دین، یہ کلمہ طیبہ ہمیں کہاں لے جانے والا ہے، کن منازل سے روشناس کرنے والا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ آج کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیں، کسی بھی ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ بھئی دین ہے کیا، اس کا نتیجہ اس دنیا میں کیا ہے، دنیا میں آپ پوچھیں نا کسی سے، اس دنیا میں نتیجہ کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو نہیں بتائے گا۔ اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تم کر رہے ہو، اس کا کیا حاصل ہے، کلمہ طیبہ کا کیا حاصل ہے، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو بہرحال ہم تو اندھیروں میں ہیں، اندھیروں کے باسی ہیں، ہم یعنی اپنے دین کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ تو جب نہیں جانتے تو پھر اندھیرے جو ہیں وہ ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں، اندھیرے روشنیاں نظر آتی ہیں۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ لوگ اندھیروں کو روشنیاں سمجھ بیٹھے ہیں، حرام پیسے کو یعنی آپ دیکھیں حلال کھا کے بڑی خوشی سے کھایا جاتا ہے،
پاکستان رشوت کرپشن میں ایک نمبر ہے، یعنی بین الاقوامی جو میڈیا رپورٹس ہیں اس میں باقاعدہ اس کا ایک نمبر ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور یہ لوگ راشی ہیں۔ تو ہم تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اندھیروں کے باسی ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ دین کی حقیقت کا میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین کی منزل کیا ہے، ہم نہیں جانتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا کی چک و چوند نے جو اندھیرے ہیں اور ہمیں چمک لگ رہی ہے اس کی، تو اس کی چمک سے ہماری آنکھیں خیرہ ہیں، اور اتنی خیرہ ہیں اور اتنے لٹو ہو گئے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اس سے انکار، عملاً انکار، اور جہالت کو روشنی قرار دینا، اور بے حیائی کو آپ نے ایک ٹرینڈ قرار دے دیا ہے، آپ نے ایک کلچر بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں میں طویل نہیں کرتا، لیکن میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا جنت کا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جنت کی نعمتیں تو جزوی طور پہ ہم یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے۔ اور جنت الذات اسے کہتے ہیں، یہ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیل ادخل الجنہ۔ بہرحال میں اس اختلافی مسئلے میں نہیں جا رہا، میں نے آپ کو حقیقی باتیں بتا دی ہیں جس میں اختلاف کی کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا، باقی ہیں لیکن پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو اختلافی باتیں میں نہیں کرتا، چلیں۔ تو بہرحال یہ متقین کا تذکرہ ہے، سامعین کرام، متقین کا تذکرہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنت متقی کے لیے ہے۔ دیکھیں جنت کے لیے جس نے کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ اسے دے تو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے انصاف کے منافی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلم کو مجرم کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو بس جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو مجرم ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں متقی لوگ جائیں گے، جنت میں صاحب ایمان لوگ جائیں گے۔ ہاں یہ بات آپ دیکھ لیں، اور یقیناً اس پہ تو کوئی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو بے ایمان لوگ ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، نہیں، صاحب ایمان جن کا اپنے رب پر پورا ایمان ہو، یقین ہو۔ اور یہ تو قرآن میں اگر ہم دیکھیں اور وہ کریں، تھوڑی سی جستجو کریں، بالکل واضح طور پہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ جو ہیں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دیتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ ابراہیم کو دیکھ لیں، ابتدائی آیت میں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے۔ اور یہ کافر کون ہیں؟ جو دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بالکل واضح الفاظ ہیں سامعین کرام۔ تو بہرحال اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے ایمان نہ لانے کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اللہ پہ ایمان جنت میں جانے کی پہلا جو کنجی ہے، یہ جو پہلی شرط ہے وہ اللہ پہ ایمان ہے۔ اور یہاں جو ہے سامعین کرام اگر آپ غور کریں، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا
کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جنت کون لوگ جائیں گے؟ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں نا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہارے جوڑے جو ہیں داخل ہو جائیں جنت میں۔ اب یہ آپ اگر ٹیکسٹ کو دیکھیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، آیت نمبر 69 کو دیکھیں کہ یہ ادخلوا الجنہ کسے کہا جا رہا ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ دیکھیں، میرے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میری کیا مجال کہ کسی کو میں جنتی قرار دے دوں یا کسی کو دوزخی قرار دے دوں۔ یہ تو یہ تو سوچ بھی آپ سوچیں بھی نہیں کہ میں اپنے آپ سے کسی کو جنتی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، میں تو اللہ کا قانون بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور کھلے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن بالکل واضح ہے کہ جنتی لوگ کون ہیں، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہمارا ہے نہیں ہے، اللہ کے احکامات ہیں، دھڑلے سے ہم اس کی خلاف ورزی میں مصروف ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھیں یہاں بڑا ستھرا مضمون ہے، بڑا نکھرا ہوا مضمون ہے کہ ایمان کس چیز پہ؟ اللہ کے احکامات پر، مقصود اللہ، پھر حکم بھی اللہ کا، یعنی یہ اللہ کا حکم ماننے والے ہیں یہ لوگ۔ اور متقی جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں زیادہ مطلب تردد کی ضرورت نہیں ہے کہ جنتی کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے، آخرت متقین کے لیے ہے۔ دنیا میں تو یہ سب شریک ہیں، دنیا میں تو عام طور پہ آپ دیکھیں کافروں، یعنی دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر یہ مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر پہ جمع ہو جائیں گے تو میں کافروں کے سارے مکانات کو سونے چاندی کا کر دیتا۔ ابھی ہم نے لیکن یہ ہے کہ وہ تو پھر یعنی لوگ جو ہے بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس میں فیل ہو جائیں گے آزمائش، کیونکہ پیسہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور جس طرح آج ہم اس پہ لٹو ہو گئے ہیں سامنے کرام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، تھوڑی تھوڑی میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں اور ان نکات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ تباہی اور بربادی تو دنیا داروں کے لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی معین ہے، تباہی اور بربادی اور برا حال دنیا داروں کا تو برا حال ہوگا۔ ہاں، جو دنیا دار نہیں ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، پھر یہاں جو ہے سامنے کا دیکھیں، یہاں ایک بہت منفرد قسم کی آیت نمبر 69 جو ہے، بہت منفرد قسم کی اور بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے بندے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے احکامات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے، یہی میری کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ ایک بہت یونیک جملہ ہے سامعین کرام۔ کانو دیکھیں مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مطلب مسلسل ان کا عمل جو تھا وہ مسلمین کا تھا، منافقین کا نہیں تھا، مجرمین کا نہیں تھا، اور حکم نہ ماننے والوں کا نہیں تھا، نہیں، انہوں نے مسلسل سر جھکایا ہوا تھا۔ اور یہ بات اگر یہ بات ہے تو میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، من اسلم وجہ. دیکھیں اسلام حقیقت میں یہ ہے خود سپردن. فارسی میں اگر یعنی تشریح جو کرتے ہیں علماء کرام، اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے سپرد کر دینا. اور ہم نے تو خود اپنے آپ کو، اپنے سارے معاملات تو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں سامنے کرام. دین کو ہم نے اپنی مرضی کے، اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے. ہر شخص نے اپنے دین کو اپنے حساب سے سمجھا ہوا ہے اور پھر اپنی مرضی سے دین پر عمل کرتے ہیں. لیکن یہ مثالیں تو بالکل واضح ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم کیا مطلب کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین رکھنا، پورا یقین. ہمیں تو آج دیکھیں اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کون سا اسلام مانیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس سے بس وہ اپنا ہی طریقہ بہتر ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اسلام جو ہے ایک سچا دین ہے اور بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے اور اس پر آپ بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ پر بحیثیت مقصود، محبوب اور معبود ایمان نہیں ہے. جب ایمان آ جائے گا تو بس آپ شروع کر دیں گے، اللہ کے راستے پر شروع کر دیں گے. دین آسان ہے، دین واضح ہے، دین میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. سامنے کرام جو لوگ آپ کو تفرقہ بازی میں ڈالتے ہیں اس سے باز رہیں. سچے قرآن کو، سچے نبی کی اسوہ حسنہ کو لے لیں اور بس کوئی اشتباہ نہیں ہے اس میں، بالکل واضح ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے. الدین یسر آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے. یہ سہل جو ہے ایک ایسی چال کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف ہو. آسان، سہل، روشن. اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن ہے سامنے کرام، بالکل واضح ہے. ہاں اپنے لیے ایک اچھا سا رہنما منتخب کر لیں، جو بھی ہے. اللہ کے بندے موجود ہیں. واتبع سبیل من اناب الی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. تو بہرحال وقت اختتام پذیر ہے سامنے کرام. اس وقت میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. ترجمہ سنا دیں. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. انتم و ازواجکم، تم اور تمہارے ساتھی. اس کی میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی تفصیل کی تھی. تحبرون، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، خوشی خوشی جنت میں، اور یہاں خوش رہو گے، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. Enter the garden, you and your spouses, joyfully. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.